درس حدیث مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل، فاما الهوى فيصد عن الحق، واما طول العمل فينسي الآخرة وهذا الدنيا مرتحلة قادمة، ولكل واحد منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ رواہ البیہقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول عمل ہیں۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بجائے اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں دل میں پرورش پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی خیالات اور رجحانات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل کا پھنس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ بس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ ہو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ ایک ہوا اور دوسرا طول عمل۔ غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر و تیاری سے غافل ہیں، جن کا علاج یہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور سینکڑوں قسم کی بدکاریوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے فکر اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے، اور اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد اور مطمع نظر بنا لے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت آنکھوں سے اوجھل ہیں،
اس لیے انسانوں کو اس بربادی سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے حقیقی اور بے قیمتی کو اور آخرت کی اہمیت اور برتری کو قوت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور اعمال کی جزا و سزا کا اور جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا یقین ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے، اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات اور مواعظ میں یہی بنیادی مضمون ہوتا تھا۔ یہ بات بڑی خطرناک اور بہت تشویشناک ہے کہ دینی دعوت اور دینی واعظ و نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت و دوزخ کا تذکرہ جس طرح اور جس ایمان و یقین اور قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے اس زمانے میں اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، گویا نہیں رہا ہے، اور دین کی تبلیغ و دعوت میں بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے جس قسم کی باتیں مادی تحریکوں اور دنیاوی نظاموں کی دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان خوفناک بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔